دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آرڈر ہے نا، یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہم حکم کے صیغے استعمال کرتے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو۔ کہیں اللہ نے نماز کا حکم اس طرح سے دیا کہ اہل جنت کی علامات بیان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ نماز پڑھو، بلکہ بتایا کہ جو جنتی لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو گویا ہمیں بتا دیا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ یہ بھی وہی ہو گیا نا، نتیجہ اس کا بھی وہی نکلا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ ایکو کیوں لگایا ہوا ہے بھائی مائک میں؟ یہ سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ آواز گونج کیوں رہی ہے اتنی؟ ایسا ہی ہے؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا لوگوں کی جو سرگوشیاں ہیں ان سرگوشیوں میں، زیادہ تر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی بات، بولے نا بھائی، نہیں ہوتی۔ تو اس میں اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اپنی سرگوشیوں میں خیر پیدا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرگوشی پتہ ہے کہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی، دیکھیں ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سرگوشی ہے۔ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں نا میں۔ جب انسان کھلے مجمع میں بات کرتا ہے تو اس میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم کا، تو فرمایا کہ جو چھپی ہوئی باتیں کرتے ہیں وہ زیادہ تر اس میں خیر نہیں ہے، علانیہ باتیں کرتے ہیں زیادہ تر اس میں خیر نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جب ہم کھلے مجمعوں میں علانیہ باتیں کرتے ہیں تو ہماری باتوں میں خیر زیادہ ہوتی ہے، شر، بولے نا بھائی، بولنا تو پڑے گا نا، کم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فرعون جیسا ظالم جابر بھی جب کھلی گفتگو کیا کرتا تھا تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا۔ فرعون کا تو نام سنا ہے نا بھائی سب نے، کون فرعون سے واقف نہیں ہے؟ جب اوپنلی باتیں ہوتی تھی نا فرعون کی، تو وہ باتیں یہ ہوتی تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ وہ کیا آیت ہے قرآن مجید کی، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، لوگوں میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں تمہیں سیدھا راستہ ہی دکھاؤں گا، غلط بات میں نے زندگی میں کبھی کی نہیں ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غلط بات کہنے کا میں عادی ہوں ہی نہیں۔ کہ دیکھو کیسی زبردست تقریر ہے، نہیں ہے؟ یہ زبردست بات کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کھلے مجمع میں کھلی باتیں کرتے ہیں تو اس میں تو خیر کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ ہمارا خراب ہوتا ہے جب ہم سرگوشیوں میں چپکے سے کنارے پہ لے جا کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس میں خیر کے بجائے شر کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، جیسے اللہ نے نماز کو فرض کیا، جیسے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، جیسے روزے کو فرض کیا، جیسے حج کو فرض کیا، اسی طرح اللہ نے فرض کیا ہم پر کہ جب تنہائی کی محفل میں اکیلے کسی کے ساتھ جا کے بات چیت کیا کرو تو ایسی باتیں کیا کرو جس سے شر نہ پھیلے بلکہ
خیر پھیلے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آ گئی ہے یہاں تک بات. یہ جو جمعے کی تقریریں ہیں نا, لوگ سنتے ہیں جیسے کوئی ٹی وی میں آ رہا ہوتا ہے نا, پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, آگے بیٹھ گئے اور وہ ایک روٹین بن چکی ہے نا لوگوں کی, تو تھوڑا سا بیدار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, توجہ لوگوں کی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو تنہائی میں باتیں کیا کرنی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دی. یعنی اس آیت میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم تنہائی میں, جیسے تنہائی میں ذکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 آدمیوں میں ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. تو اس میں ہمیں تنہائی میں ذکر کی فضیلت اس میں بیان ہو گئی نا کہ تنہائی میں ذکر کیا جائے. تو یاد رکھیں جیسے تنہائی میں ذکر کرنے کی فضیلت ہے, اسی طرح جب آپ کسی سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کس قسم کی آپ نے باتیں کرنی ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں احکامات دیے ہیں. اچھا ٹھیک, تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ تنہائی میں کرنا کیا ہے. اور وہ حکم اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ یہ جو تنہائی میں جب ہم آپس میں, پہلے تو یہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم جب آپس میں اب کسی سے اکیلے میں ملیں گے چھاؤں میں, آپ نے دیکھا ہوگا نا جب کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی بھائی ذرا چھاؤں میں آ جاؤ, تو سمجھ لیں کہ اب کیا خطرناک قسم کی باتیں شروع ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے نا, اب غیبت ہوگی, بہتان ہوگا, اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں تنہائی میں ایک دوسرے سے جو کان میں سرگوشیاں کرنا ہے اس کے بارے میں جو اللہ نے احکام دیے, جو میں بھی انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ احکام کیا دیے. ان احکام کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے, مسلمانوں میں آپس میں اجتماعیت پیدا ہو جائے, آپس میں نفرتوں کا ماحول ختم ہو.